معزز سامعین، گزشتہ درس 20ویں پارے میں سورۃ القصص کے آخر تک سنا گیا۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت ہے جی۔ سورۃ العنکبوت کا مرکزی مضمون اور مرکزی دعویٰ یہ ہے کہ اہل ایمان پر آزمائشیں بھی آئیں گی۔ بات کو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کر لیا اور آزمائے نہیں جائیں گے۔ مطلب یہ کہ ضرور آزمائے جائیں گے۔ فرمایا اس سے پہلے لوگوں پر بھی آزمائشیں آئیں، اور آزمائشوں سے ہی سچوں اور جھوٹوں کی پہچان ہوتی ہے۔ باقی ظلم کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، ان یسبقونا، کہ وہ سبقت کر جائیں گے، وہ بچ جائیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، بس تھوڑا انتظار کیجئے، پھر جب رب کی پکڑ آئے گی تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کفار پر شکوہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ایمان والوں سے کہ تم بھی ہماری اتباع کرو، تمہارے بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، ہر ایک نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ اور جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، کفر کی طرف دعوت دیتے ہیں، یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ساتھ ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ مثال کے لیے طور پہ نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ 950 سال تک دعوت دی، منکرین کو عذاب نے پکڑا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے کیسے ستایا۔ فرمایا یہ آزمائشیں تو آتی رہیں گی، یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں قالوا اقتلوہ او حرقوہ، انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دو یا اس کو آگ میں جلا ڈالو۔ یہاں تک لوگوں نے منصوبے بنائے، آخر تکلیفیں تو آئیں نا اللہ والوں پر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن جب استقامت کا دامن انہوں نے نہ چھوڑا، پھر ہم نے اسحاق عطا فرمائے، پھر ہم نے یعقوب عطا فرمائے، پھر ان کی اولاد میں ہم نے نبی پیدا فرمائے۔ اسی طرح ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو ہم نے نبی بنایا، اور انہیں اپنی قوم کو برائیوں سے روکا، لیکن قوم نہ مانی۔ پھر ہمارے فرشتے عذاب والے آئے اور انہوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو تو ہم چھوڑ دیں گے، لیکن آج مجرم کوئی نہیں بچ پائے گا۔ پھر اللہ نے ان کو برباد کیا۔ اور اسی طرح شعیب علیہ السلام انہوں نے سمجھایا، قوم نہ مانی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کرنے والوں کو بھی برباد کیا۔ یہ چند مثالیں دے کے اللہ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ۔ لوگوں، بڑی بڑی جماعتیں اور بڑی بڑی پارٹیاں اور بڑی بڑی قومیں آئیں، لیکن جب انہوں نے گناہ کیے ہم نے سب کو پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض پر ہم نے پتھر برسائے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعض کو چیخ کے ذریعے ہلاک کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بعض کو ہم نے زمین میں دھنسایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعض کو ہم نے غرق کر دیا۔ اللہ نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر اللہ کی نافرمانی کر کے ظلم کیا تھا۔ سورۃ کا نام سورہ عنکبوت تھا۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، اس لیے اللہ فرماتے ہیں نجات اگر ملے گی تو ایک رب کے دربار سے ملے گی، اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے جنہیں امید کس پر رکھی؟ اللہ کے علاوہ جو غیر پر امید رکھتے ہیں ان کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر یقین اور امید رکھتے ہیں ان کی مثال تو مکڑی کی طرح ہے۔ اتخذت بیتا، جس نے اپنا گھر بنایا۔ دیکھیں جی کتنی مضبوط بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اینٹ اور سیمنٹ سے، لوہا سریا اس میں لگا ہوا ہے، لیکن مکڑی صاحبہ کیا کرتی ہے؟ اس پر یقین نہیں کرتی، کونے میں تھوک کے ساتھ جالا بنتی ہے اور اس پر یقین کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ یہی مثال ہے، جو رب پر یقین نہیں کرتے اور کسی اور پر یقین کرتے ہیں، گویا کہ مضبوط بلڈنگ پر یقین نہیں ہے، تھوک کے بنے ہوئے کمزور سے گھر پر یقین ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کتنا کمزور سا گھر ہے مکڑی کا، اس پر یقین کرتی ہے۔ ارے تم رب کو چھوڑ کر کن کمزوروں پر یقین کر بیٹھے ہو؟
اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے بابو اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، آپ قرآن کی تلاوت جاری رکھیے، کیونکہ عقیدہ پختہ ہوتا ہے تو قرآن کے ساتھ ہوتا ہے۔ واقم الصلاۃ، اور نماز بھی قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اس کے بعد مزید کچھ عقلی دلائل دینے کے بعد مشرکین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو مکڑی کے جالے کی طرح غیر اللہ پر امید رکھنے والے ہیں، حالت پتہ ان کی کیا ہے؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب ان کی کشتیاں بھی بھنور میں آ جاتی ہیں تو کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ۔ جب ان کو نظر اور کوئی نہیں آتا تب ان کو بھی اللہ ہی نظر آتا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب اللہ ان کو نجات دیتا ہے نا خشکی کی جانب، پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بیٹا تھوڑا دیوار کو چھوڑ کے آگے آ جاؤ، یہ نیند غالب آ رہی ہے۔ نوجوان آدمی کوئی ٹیک نہ لگائے، بوڑھے بزرگوں کو اجازت ہے۔ قرآن پاک کا ادب بھی یہی ہے کہ ٹیک نہ لگائی جائے، ٹھیک ہے؟ بزرگ بوڑھے ضعیف وہ بے شک ٹیک لگائیں معذوری کی وجہ سے، ورنہ ادب کے ساتھ ٹیک چھوڑ کر بیٹھے جی۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اکرمہ، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ فتح مکہ والے دن بھاگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے بھاگے، کشتی میں جا بیٹھے، کشتی بھنور میں آئی، ملا نے کہا اللہ کو پکارو۔ کس کو پکارو؟ اللہ۔ اکرمہ نے کہا اللہ کو کیوں پکاریں؟ وہ جو ہمارے معبود ہیں ان کو کیوں نہ پکارے؟ یہ تو دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ کو پکاریں۔ ملا نے کہا بات سنو، زیادہ جوش میں آنے کی ضرورت نہیں، ہمارے معبود جو ہیں ان کی سروس پانی سے باہر باہر ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں فلانا کھوبا دا بہوں کچا ہے، خوب کہتے ہیں کیچڑ کو، کیچڑ میں وہ بیچارہ بڑا کمزور ہے، باہر تو بڑی مشکل کشائیاں کرتے ہیں لیکن جب کشتیاں پھنس جاتی ہیں نا پھر وہ پار نہیں لگا سکتے، پھر رب ہی پار لگاتا ہے۔ اکرمہ نے دل میں بات سمجھ میں آ گئی، کہنے لگے یا اللہ اگر تو یہاں پہ کام آتا ہے تیرے بغیر کوئی نہیں آتا تو پھر تو دعوت تیرے نبی کی سچی ہے، خام خام جھگڑا کر رہا ہے نبی پاک سے۔ دل میں وعدہ کیا اگر آج کشتی کنارے لگتی ہے میں بھی ایمان قبول کر لوں گا۔ چنانچہ کشتی کنارے لگی تو جا کر سیدھا نبی پاک کے پاس جا کر ایمان قبول کر لیا۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ الروم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس وقت دو بڑی پاور تھیں، ایک رومیوں کی اور دوسری ایرانیوں کی۔ ایرانی جو تھے وہ آتش پرست تھے، آگ کے پجاری تھے، رومی جو تھے وہ اہل کتاب تھے۔ مسلمانوں کی ہمدردیاں اہل کتاب کے ساتھ تھیں اور مشرکین کی ہمدردیاں مجوسیوں کے ساتھ تھیں، ایرانیوں کے ساتھ تھیں، آتش پرستوں کے ساتھ تھیں۔ اور ان بڑی پاوریں جو ہوتی ہیں ان کی آپس میں جنگ وغیرہ لگی رہتی ہے، ایک دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہوا یوں کہ رومی شکست کھا گئے، مشرک بڑے خوش ہوئے، مسلمان پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی فرمائی کہ یہ جو ان کی شکست ہے نا رومیوں کی، یہ چند سالوں میں ہے، ان قریب وہ پھر غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ بضع کا لفظ 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے، 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کے پاس سے گزرے، وہ خوش ہو رہے تھے، دیکھو جی رومی شکست کھا گئے ہیں، مجوسی جو ہیں وہ جیت گئے ہیں۔ ابو بکر نے فرمایا زیادہ خوش نہ ہو، یہ 3-4 سالوں کی بات ہے، یہ پھر جناب رومی غالب آ جائیں گے، جو کہ قرآن میں پیشن گوئی آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا شرط لگاؤ میرے ساتھ، ایسا ہی ہوگا، یہ تو 3-4 سالوں میں ابھی پھر شکست کھا جائیں گے ایرانی اور رومی غالب آ جائیں گے۔ شرط لگا لی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ میں نے جو 3-4 سالوں کی شرط لگا لی ہے۔ آپ نے فرمایا بضع کا لفظ 9 تک بولا جاتا ہے، تم 3-4-5 سالوں سے نہیں 9 تک کی شرط لگاؤ۔ کتنے کی؟ 9 تک کی۔ اور تم نے 50 اونٹ شرط میں رکھے، بے شک 100 لگا لو، ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ نے کہا ہے۔ یہ شرط اس وقت جائز تھی، پہلے ابتداء اسلام کی بات ہے۔ ابو بکر سے دوبارہ گئے، انہوں نے کہا شرط کو بڑھا نہ دیں، انہوں نے کہا بڑھا لو۔ اس کے ذہن میں تھا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، کہا 9 سال کر 10 سال کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور کہا اونٹ 50 کی بجائے 100 لگا لیتے ہیں۔ اس نے کہا یہ بھی منظور ہے۔ ابھی 7 سال گزرے تھے کہ دوبارہ قرآن کی پیشن گوئی سچی ہوئی اور رومی دوبارہ غالب آ گئے۔ کتنے سالوں میں؟ 7 سالوں میں۔
7 سالوں میں، ویسے لفظ تو 9 تک بولا جاتا ہے نا، تو 7 بھی بیچ میں آ گیا، تو 7 سالوں میں غالب آ گئے، ابو بکر شرط جیت گئے، اور ایک وہ فوت ہو چکا تھا، اس کے بیٹوں سے وہ اونٹ بھی وصول کر لیے، اور کہا قرآن کی پیشن گوئی سچی ثابت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ جو سچے نبی ہوتے ہیں ان کی پیشن گوئیاں کیا ہوتی ہیں؟ سچی ہوتی ہے۔ جو جھوٹے ہوتے ہیں ان کی پیشن گوئیاں بھی، مرزا صاحب نے پیشن گوئی کی تھی کسی عورت کے بارے میں کہ وہ میری بیوی بنے گی، ماننے والوں سے کہنے لگا مسلمانوں کی ماں بنے گی، وہ ماں صاحبہ جو ہے کوئی اور نکال کر لے گیا، وہ جی ماں تو چلی گئی، ایڈا ڈھیٹ بے ایمان کی ہمت پھر بھی نہیں ہاری، کہنے لگا میں نے اس طرح تو نہیں کہا تھا نا کہ پہلی دفعہ میرے پاس آئے گی پھر بعد میں آ جائے گی، وہاں وہ مرے گا یا طلاق لے گی۔ جھوٹے نبی کی جھوٹی پیشن گوئیاں اور سچے نبی کی بولو سچی پیشن گوئیاں، جو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بتایا، وہ کما حق پورا ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کی نشانیاں بیان کرتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں دلائل عقلیہ، عقلی دلائل بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، توجہ کرنا جی، اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے اس نے تمہیں مٹی سے بنایا پھر انسان بنایا۔ شاعر کہتا ہے حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایمان داد مشت خاک را، تعریف رب کی کر جس نے خاک کی مٹھی کے اندر ایمان رکھ دیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں جی اس کی بڑی نشانیوں میں سے اس نے تمہارے لیے بیویاں بنائیں تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت بنائی۔ بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں فکر کرنے والوں کے لیے۔ معلوم ہوا بیوی اس لیے ہوتی ہے تاکہ بندہ سکون حاصل کرے، یہ نہ ہو گھر جائے تو جناب اور معاملہ گڑبڑ ہو پہلے سے بھی زیادہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، ایک بزرگ گھر میں گئے تو بیوی پڑ گئی اس کو، تو دوستوں نے پوچھا اللہ نے آپ کو بڑے مرتبے پر فائز کیا ہے، کس کی برکت سے؟ وہ نے کہا اس ڈائن کی برکت سے، یہ جو محترمہ صاحبہ ہے نا اس کی برکت سے، یہ صبح و شام جناب میرا دماغ کھاتی ہے اور میں صبر کرتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتے ہیں، بڑے مرتبے عطا فرماتے ہیں۔ آگے شیخ سعدی فرماتے ہیں زینہار از کرینے بد زینہار وقنا ربنا عذاب النار، فرمانے لگے بچ کے رہے ایسی خطرناک بیگم سے بچ کے رہے، اور رب سے دعا مانگ وقنا ربنا عذاب النار، اے اللہ اس دوزخ کی آگ سے ہماری حفاظت فرما۔ فرماتے ہیں یہ دوزخ ہے، اور واقعتاً ہے ایسے، اگر وہ صحیح ہو تو سکون ہے اور غلط ہو تو کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیسکنوا الیہا۔ یہاں پہ ذرا غور کریں تو ایک بڑی خوبصورت نقطے والی بات سمجھاؤں جو مفسرین نے بیان کی ہے، لیکن اس کے بعد والی آیتیں پہلے سن لیجئے۔ فرمایا تمہیں مٹی سے بنایا، تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں، آسمان بنائے، زمین بنائے، رنگ بنائے، زبانیں بنائیں، نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، رات دن کا نظام بنایا، بجلیاں چمکائیں، بارشیں برسائیں، یہ سب میری قدرت کی کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے بڑا خوبصورت کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ان بڑی نشانیوں کو بیان کیا ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، جیسے انسان کا پیدا کرنا، آسمانوں کو بنانا وغیرہ وغیرہ۔ ان کے بیچ میں اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو بیان کیا، توجہ کرنا، ان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے رشتے کو بیان نہیں کیا، اپنی قدرت کی نشانی کی دلیل کے طور پر بہن بھائیوں کے رشتے کو بیان نہیں کیا۔ میاں بیوی والے رشتے کو کیوں بیان کیا؟ کیا حکمت ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں بندے نے آنکھ کھولی تو ماں کو دیکھا، ہوش سنبھالا تو باپ کو دیکھا، بہن بھائی اکٹھے پلے اور جوان ہوئے۔ وہ بندہ تو بڑا بدبخت ہے کہ جس کے دل میں ماں کا ادب نہیں، جس کے دل میں باپ کا ادب نہیں، جو بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائی کرتا ہے۔ ارے ان کے ساتھ تو محبت کرنا فطرت کا تقاضا ہے، جہاں بندہ اکٹھا رہے، اکٹھا بیٹھے۔ رہی بات میاں بیوی کی، نکاح سے پہلے 20 سال گزرے یا 30 سال گزرے، دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم تھے، دیکھنا، بات کرنا، گپ لگانا جائز نہیں تھا۔ 30 سال کے بعد نکاح والا عمل ہوا، دونوں طرف سے محبت کے یوں دریات بہنے لگے کہ لڑکی کا وہ گھر ماں باپ کا جس میں اس نے 30 سال گزارے تھے، اس گھر کو چھوڑ دیا اور شوہر کے گھر میں آ گئی اور کہنا شروع کیا کہ یہ میرا گھر ہے اور وہ میرا گھر نہیں، وہ تو میری امی اور ابو کا گھر ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ غور کیا کبھی تم نے جس گھر میں 30 سال گزارے اس کو
اپنا گھر کہنا ہی چھوڑ دیا۔ اور لڑکے کو دیکھو، بیوی کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کی بےعزتی کو اپنی بےعزت ہی سمجھتا ہے۔ رب فرماتا ہے 30 سال تک تو اجنبی اور غیر محرم تھے، 30 سالوں کے بعد اتنے قریب ہوئے، تو بتاؤ یہ میری قدرت کی نشانی نہیں تو اور کیا چیز؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد آگے چلیں جی، دلائل عقلیہ دینے کے بعد ایک مثال کے ساتھ اللہ نے بات کو سمجھایا، لیکن جس طرح ہم کہتے ہیں نا 1 دونے دونے تو 2 دونے 4 کر کے سمجھایا۔ بڑی فٹ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، توجہ کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ضرب لکم مثلا من انفسکم، او میرے بندوں کو میرا شریک بناتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں، غور نہیں کرتے ہو۔ ایک انسان ہو، اس کے غلام ہو، اس کے کیا ہوں جی؟ نوکر ہو، غلام ہو، غلاموں کے ساتھ وہ اچھا سلوک بھی کرتا ہو۔ ان کا اچھا سلوک کیا ہوتا ہے؟ کھانا اچھا دے گا، تنخواہ زیادہ دے دے گا، 1000 بنتی ہے 2000 دے دے گا، اضافی پیسے دے دے گا۔ اسی طرح ہی ہوتا ہے نا جی، اچھا آدمی اپنے غلاموں کے ساتھ یہی تعاون کرتا ہے، پیسے زیادہ دے دیتا ہے اور جناب ان کو تنخواہ بڑھا دیتا ہے، خوراک اچھی دے دیتا ہے۔ کبھی تم نے ایسا تو نہیں سنا کہ غلام کو آقا نے اپنے برابر شریک کر لیا ہو؟ چل بھائی یہ کوٹھی میری ہے، آدھی تیری ہو گئی غلام صاحب اور آدھی میری ہو گئی۔ کبھی سنا ہے تم نے؟ نہیں۔ کہ غلام صاحب سے کہے جناب میری 100 کنال زمین ہے، 50 تیری ہو گئی 50 میری ہو گئی۔ کبھی سنا ہے ایسے؟ ایسے تو کبھی نہیں ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں خوراک اچھی دیتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کو تنخواہ دیتا ہے، لیکن اپنی پراپرٹی اور جائیداد میں کبھی کوئی کسی غلام کو شریک بولے جی نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر کتنے کم عقل ہو کہ دنیا میں تم انسان ہو کر اپنے غلاموں کو اپنی پراپرٹی میں شریک نہیں کرتے ہو۔ ارے میں رب ہو کر اپنے بندوں کو اپنی عبادت میں کیسے شریک کر لوں؟ اتنا تمہارا عقل کام نہیں کرتا کہ اللہ کی بھی پکار کر لی اور اللہ کے بندوں کو بھی پکار کر لی؟ ٹھیک ہے وہ بڑی شان والے ہوں گے، ولی ہوں گے بڑی شان والے، بڑی عظمتوں والے، نبی اس سے زیادہ شان والے، بڑی مقام اور بڑے مرتبے والے، لیکن رب کی عبادت میں شریک کوئی نہیں ہے۔ جیسے غلام آقا کی پراپرٹی میں شریک نہیں ہے، ایسے رب کا کوئی بندہ اللہ کی عبادت میں شریک سبحان اللہ۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پھر رب کہتا ہے پھر رب کے سامنے جھک جانا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہی دین فطرت ہے جس پر رب نے لوگوں کو پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی فطرت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ذالک الدین القیم، اور یہی مضبوط دین ہے۔ دنیا میں جو فساد ہوا تو کیوں ہوا؟ لوگوں کے کفر و شرک کی وجہ سے ہوا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اے لوگو یہ تم اگر یہ شرک نہ کرتے میرے ساتھ تو میں اللہ بھی ناراض نہ ہوتا، جب تم نے میرے ساتھ شریک بنایا تو میں بھی پھر خفا ہو گیا۔ اور پھر آخر میں ایک اور دلیل دی، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے جو پیدا کیا تو کتنے کمزور اور ناتواں، ثم جعل من بعد ضعف قوہ، پھر ضعف کے بعد قوت دی، پھر قوت کے بعد بڑھاپا دیا۔ یخلق ما یشاء، شاعر کہتا ہے مٹی کولوں نطفہ بنیوں، مٹی کولوں نطفہ بنیوں، پھر جونک تے جونکوں بوٹی، وقت مقرر وچ شکم مائی دے، تیری صورت بڑی جلوٹی، پھر بچہ ہویوں باہر آیوں، بنی پھریں لنگوٹی، پھر شیر جوانہ، پھر بڑھڑا ہویوں، ٹر نہ سکیں بن سوٹی، دنیا تا عاقب گوا لئی ساری، رب آخرت نہ کرے کھوٹی۔ فرمایا کہ دنیا میں تو کیسا تھا اور کیسا ہو گیا، تو یہ کس کی قدرت کی نشانی ہے؟ میں رات کو کافی دیر سے پروگرام سے واپس آیا ہوں، اس لیے زور کم لگا رہا تھا، لیکن جو ہی میں کم زور لگاتا ہوں آپ کے سر نیچے ہو جاتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ مجھے زور لگانا ہی پڑے گا، تب بھی آپ کے سر اوپر رہیں گے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں تو غور کر۔ سرائکی والا کہتا ہے عمر ہووے دا کوئی نہ پوچھے راہ، عمر ہووے دا مطلب 10 سال، 10 سال کے بچے سے راستہ بھی کوئی نہیں پوچھتا۔ عمر ہووے دا کوئی نہ پوچھے راہ، عمر ہووے وی ٹھڈ چ ہووے شی، جب 20 سال ہوتی ہے نا دل کرتا یہ بھی کھاؤں وہ بھی کھاؤں۔ عمر ہووے 3 ہن آ کے پرنی، پرنی کہتے ہیں شادی کو۔ عمر ہوئی 40 گالے چ پہ گئی پنجالی، بچے ہو گئے ہیں، اب بڑے مسائل ہیں، سکول کی فیسیں دینی ہیں اور یہ اور وہ۔ عمر ہوئی 50 تے گالے چ پہ گیا پھا،
بچے جوان ہو گئے، ان کی شادیاں کرنی ہیں، مکان بنانے ہیں، اور ٹینشنیں بن گئی ہیں۔ عمر ہوئی 60، ہاتھ پکڑ لئی لاٹھ، اب لاٹھی کے بغیر چل نہیں سکتا، اب سہارا کی ضرورت ہے۔ عمر ہوئی 70، ہر کوئی آ کے 72 کی بزرگ کے پہ آنے وہ آیا میں 70 32 چاہیے کہتے ہیں نا۔ عمر ہوئے 70، ہر کوئی آ کے 72، عمر ہوئے 80، کوئی نہ پوچھے دودھ لسی، نہ کوئی دودھ پوچھتا ہے نہ کوئی لسی پوچھتا ہے۔ عمر ہوئے 90، کوئی نہ کول بوے، عمر ہوئے 100، ہر کوئی آکھے ہون تا مگروں لو۔ ابھی تو جان چھوڑو، اولاد بھی تنگ ہے، جن کے لیے سب کچھ کیا آج وہ بھی تنگ ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں غور کیا کبھی تم نے اپنی زندگی میں، تم دنیا میں آئے تھے تو کیسے تھے، آج تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے؟ یہ حالتیں تبدیل کرنے والا کون ہے؟ سورۃ لقمان ہے اس کے بعد جی، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، حکمت والی آیات کی کتابیں ہیں، اور بعض بدنصیب لوگ ایسے ہیں جو میری آیات کے مقابلے میں کھیل تماشے اور فضول چیزوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ جیسا کہ مکہ کے اندر ایک بدبخت تھا، گانے والیاں بلائی تھیں اور کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں جاتے ہو، میری محفل میں آ جایا کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، ایک طرف قرآن کا درس ہوتا ہے، کتنے لوگ سنتے ہیں، اور جب ڈرامہ لگا ہو یا جب ٹی وی پہ میچ چل رہا ہو کتنے لوگ دیکھتے ہیں۔ فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں میری آیات کو چھوڑ دیتے ہیں، کھیل تماشے اور فضول چیزوں کے پیچھے لگتے ہیں، اور جب میری آیات پڑھی جاتی ہیں تکبر کرتے ہوئے دور چلے جاتے ہیں۔ فرمایا او کائنات والو، کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، اور تمہیں لقمان کی حکمت بھری باتیں سنائیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، جب لقمان نے اپنے بچے کو نصیحت کی، اور نصیحت کے دوران کہا تھا بچہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک کیا ہے جی؟ سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ پھر مزید وصیت کی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی، لیکن حسن سلوک کرنا ہے، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر ماں باپ شرک کی طرف تجھے دعوت دیں تو یہ بات ماں باپ کی بھی نہیں ماننی، کیونکہ ماں باپ کا حق بعد میں ہے، رب کا حق اس سے پہلے ہے۔ اس کے بعد حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا بنیّ، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی چھوٹی سی چیز ہو رائی کے دانے کے برابر ہو، فتکن فی صخرۃ، پتھر کی کسی چٹان میں چھپی ہوئی ہو، او فی السماوات، آسمانوں میں سے آسمان کے کسی کونے میں چھپی ہوئی ہو، او فی الارض، زمینوں میں سے زمین کی کسی کھائی کے اندر پڑی ہوئی ہو، ساری کائنات سے تو چھپ جائے گی لیکن رب کی نگاہ سے وہ چیز نہیں چھپ سکتی۔ یا بنیّ اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، ونہا عن المنکر، برائی سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، کوئی دکھ آئے تو صبر کرنا، ان ذلک من عزم الامور، ولا تصعر خدک للناس، باچھے پھیلا پھیلا کے متکبرانہ باتیں نہ کرنا لوگوں کے سامنے، جس طرح ہم کہتے ہیں بڑی بڑھ کے نہ مارنا، بعض لوگ ہوتے ہیں نا بڑی جناب بڑھ کے مارتے ہیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی تویز چاہیے کاروبار کے لیے، کوئی دم چاہیے، کوئی وظیفہ چاہیے، پہلے میں روزانہ ہر مہینے 15-20 لاکھ کما لیتا تھا، آج کل 5 لاکھ سے زیادہ نہیں کما سکتا ہوں۔ میں کہا تو پہلے میں نے تویز دے نا 5 لاکھ والا، کم از کم تو 5 لاکھ تو کما لیتا ہے، میں تو وہ بھی نہیں کما سکتا، تو مجھ سے آگ رہا ہے 20 لاکھ والا تویز دینے کے لیے، میرے پاس تو فی الحال 5 لاکھ والا بھی کوئی نہیں ہے، تو کما لیتا ہے نا۔ وہ نہیں جی 5 لاکھ تو نہیں کما سکتا ہوں۔ میں نے کہا پھر بڑے کیوں مارتے ہو؟ ولا تصعر خدک للناس، جو بندہ 5 لاکھ مہینے میں کما رہا اس کو تویز دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ولا تصعر خدک للناس، بڑے نہ مارو لوگوں کے سامنے اور متکبرانہ باتیں نہ کرو، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ اکڑ کر بھی نہ چل، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، واقصد فی مشیک، اپنی چال میں درمیانی چال رکھ، واغضض من صوتک، اپنی آواز کو بھی درمیانی آواز رکھ، ان انکر الاصوات
الاصوات لصوت الحمیر، اونچی اور مکروہ آواز گدھے کی آواز ہے، زیادہ اونچی آواز مت نکال بیٹے، درمیانی آواز سے بول۔ اس کے بعد اللہ اپنی قدرت کی دلائل بیان کرتے ہوئے ایک دلیل دیتے ہیں اور مزہ آ گیا، ایمان تازہ ہوگا۔ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، دنیا میں جتنے درخت ہیں اگر ان کی کلمیں بنا دی جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، سمندروں کی چھائیاں بنا دی جائیں، مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، پھر 7 سمندر اور شامل کر لیے جائیں، پھر ان کلموں سے، ان سمندروں کی چھائیوں سے لکھنے والے لکھنا شروع کر دیں، چھوٹے بھی لکھیں اور بڑے بھی لکھیں، اپنے بھی لکھیں، بیگانے بھی لکھیں، مرد بھی لکھیں، عورتیں بھی لکھیں، ما نفدت کلمات اللہ، تیری چھائیاں ختم ہو جائیں، کلمے گھس جائیں، لیکن تیرے رب کی نعمتوں کے کلمے پھر بھی پورے نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، پھر آؤ اللہ تعالیٰ کے علم سنو، بے شک قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی پکا علم کس کے پاس ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم میں کیا ہے، مرد ہے عورت ہے، خوشحال ہے بدحال ہے، مرے گا جیے گا، کب تک زندہ رہے گا، اس کے پورے حالات جاننے والا کون ہے؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی کہاں مرے گا کون جانتا ہے؟ ان کو کہتے ہیں غیوب خمسہ، کیا کہتے ہیں جی؟ 5 غیب جو اس آیت میں بیان ہوئی ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے یہ غیب کی چابیاں ہیں، اور ان چابیوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کہنے لگے ایک بادشاہ کو خواب آیا، خلیفہ منصور کو، خواب میں اسرائیل علیہ السلام ملے، کہنے لگا جی میری موت کب آئے گی؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے یوں ہاتھ کیا، جو آنکھ جن کی کھلی ہے انہوں نے دیکھ لیا، جن کی نہیں کھلی وہ بعد میں پوچھ لینا بھائی کیا ہوا تھا، اس طرح ہاتھ کیا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ کیا اور پھر اس کی آنکھ کھل گئی خلیفہ کی، بڑا پریشان کہ شاید پتہ نہیں 5 گھنٹے نہ ہوں، 5 دن نہ ہوں، لوگوں سے تعبیریں پوچھیں، جس کے پاس بھی گئے ہر ایک نے اپنا اپنا تکا مارا، ہر بندے کو تعبیر نہیں آتی ہے، مجھے خود کوئی نہیں آتی، کئی لوگ پوچھتے ہیں کوئی تکا مار دیتا ہوں، کبھی کہتا ہوں کہ کس سے پوچھ کے بتا دوں گا، جو نہیں آتی وہ نہیں آتی چیز۔ اب ہر ایک نے اپنے اپنے تکے مارے، کوئی کہتا جی یہ بادشاہ سلامت فکر نہ کرے جی 5 سال تک آپ نہیں مریں گے، پھر بھی ڈر تو ہے، اب کوئی کیا کہتا کوئی کیا کہتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تعبیر پوچھی، امام صاحب نے فرمایا اللہ کے بندو یہاں پہ نہ 5 دن نہ 5 مہینے نہ 5 سال نہ 5 ہفتے، بلکہ بتا رہے ہیں اسرائیل علیہ السلام بھائی موت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میری جب ڈیوٹی لگے گی میں آ جاؤں گا، باقی مجھے پتہ نہیں ہے تیری موت کب آئے گی۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ السجدہ، سورۃ السجدہ میں اللہ فرماتے ہیں انسانوں کا بھی غور کیا ہے، اللہ یہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، تمہیں کیسے بنایا، مٹی سے بنایا، آنکھیں دیں، کان دیے، دل دیے، کون دینے والا ہے؟ اور جب مجھے بارگاہ الہی میں ہوں گے نا، پیش ہوں گے، انہی ہاتھوں کے ساتھ غیروں کے سامنے جب ہاتھ پھیلاتے تھے اور اس دل میں جب غیر کی محبت لے کر پھرتے تھے، اور یہ پیشانی جب غیر کے سامنے جھکاتے ہوئے رب کے سامنے جائیں گے، پتہ کیا حالت ہوگی؟ ناکر سور اوسہم، پھر شرم کی وجہ سے سر جھکے ہوئے ہوں گے، پھر افسوس کر رہے ہوں گے، اور اس وقت کا افسوس کسی کام نہیں آئے گا۔ لہذا آج اللہ کو یاد کرو اور اللہ کی تسبیح بیان کرو، راتوں کو اٹھ کے رب کے سامنے سجدے کرو، اور پھر رب کی جنت کے انتظار میں بیٹھ جاؤ۔ اللہ نے وہ تیار کی ہے جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی دل نے خیال نہیں پیدا ہوا۔ اور آیت کے سورت کے آخر میں فرمایا، بعض لوگ کہتے ہیں جی کب یہ موت آئے گی؟ جواب دیا جب یہ موت کا دن یا فتح کا دن قیامت کا دن آ جائے گا اس وقت کافروں کو ایمان نفع نہیں دے گا۔ دیکھو جی ایک ہوتا ہے ایمان نافع، ایک ہے ایمان غیر نافع۔ نافع ایمان وہ ہے، نفع دینے والا وہ ہے جو آج مجھے مل جائے، اللہ میں نصیب فرمائے موت سے پہلے، اور غیر نافع وہ ہے موت کے وقت آئے، وہ کوئی نفع نہیں دے گا۔ ایک انسان گاڑی چلا رہا ہے اور اس وقت گاڑی اس کی ہوئی خراب، بریک فیل ہوئی یا کچھ ایسا مسئلہ ہوا، اور کوئی ایسا بٹن تھا کہ وہ مارتا تو گاڑی رک جاتی تو حادثے سے بچ سکتا تھا، اس نے فوراً مارا تو بچ گیا، یہ تو ہوا علم نافع۔ اور گاڑی لگ گئی
کچھ عمر نکل گیا، پھر پتہ چلا تو وہ ہوا غیر نافع، اب کیا فائدہ؟ پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا۔ یہی مسئلہ ہے ایمان کا بھی، اگر بندہ ہوش و حواس میں ہے، زندگی کی امید میں ہے، ایمان لے آیا تو یہ ہے ایمان نافع۔ جب موت کا دھکا لگ گیا اب کہتے ہیں میں مانتا ہوں، اب ایمان ہے غیر نافع۔ اس وقت تو فرعون بھی مان گیا تھا، اللہ نے ایمان نافع نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سورہ احزاب ہے، انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے۔